فرماتے ہیں کہ شیخ عبد الواحد یہ بہت نیک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ جس عورت نے میرا جنت میں ساتھی بننا ہے، دنیا میں میری اس سے ملاقات کروا دے۔ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں بتلا دیا کہ جس عورت نے جنت میں آپ کا ساتھی بننا ہے اس عورت کا نام میمونہ ہے اور وہ حبشہ کی رہنے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آنکھ کھلی اور انہوں نے حبشہ کا سفر شروع کر دیا۔ وہاں پہنچے، ان کی بستی میں جا کر پوچھا کہ میمونہ نام کی عورت کہاں رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ صبح سے گئی ہوئی ہے بکریاں چرانے کے لیے، بکریاں چراتی ہے جنگل میں۔ کہتے ہیں کہ میں اس طرف چل پڑا، جب جنگل کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بکریاں چر رہی تھیں اور ایک ہی جگہ چر رہی تھیں، ورنہ بکریوں کی عادت ہے کبھی ادھر بھاگتی ہیں کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت درخت کے نیچے کھڑی ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہی ہے، اور بکریاں بھی ایک جگہ چل رہی ہیں، آگے دائیں بائیں بھاگ نہیں رہی۔ اور جو عجیب منظر کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ ان بکریوں کے ارد گرد بھیڑیے پھر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بکریاں دائیں بائیں نہیں جا رہی تھیں، اور بھیڑیے تو بکری کو چھوڑتے نہیں ہیں، چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ کہتے کہ میں اس عورت کے پاس پہنچ گیا، میں نے جب اس نے نماز ختم کی تو میں نے اس کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہنے لگی عبد الواحد اپنے ملنے کی جگہ تو جنت تھی، تو تم یہاں کیسے آ گئے؟ ہمارے ملاقات کی جگہ تو جنت تھی، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری ملاقات کروا دی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بکریاں آپ کی ایک ہی جگہ چر رہی ہیں اور بھیڑیے ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے۔ تو وہ کہنے لگی عبد الواحد جب سے میں نے اللہ سے سلو کر لی ہے، ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے سلو کر لی ہے۔ جب سے میں نے اللہ سے سلو کر لی ہے، ان بکریوں سے میرے بھیڑیوں نے بکریوں سے سلو کر لی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھ سے سلو کر لو گے تو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پر لگا دوں گا، تمہاری پیروی کرے گی۔ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرے نام کو عزت دو گے میں تمہیں عزتیں عطا فرماؤں گا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا، چوما اور اونچی جگہ پر رکھ دیا، چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اے میرے بندے تو نے میرے نام کو اپنے پاؤں سے اٹھا کر اونچی جگہ بلند جگہ پر رکھا، میں تیرے نام کو فرش سے عرش تک بلند کر دوں گا، عرش سے فرش تک بلند کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء میں شامل فرما لیا، آج ان کا نام دنیا لیتی ہے۔ کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، کیا مطلب یہ کہ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے عزت دو گے میں تمہیں عزتیں عطا کروں گا۔ اے میرے بندو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے میرے بندو تم گناہ سے بچ کر مجھے یاد کرو گے تو میں مصیبت کے وقت تمہیں یاد کروں گا، تم گناہ سے بچ کر مجھے یاد کرو گے تو میں مصیبت سے بچا کر تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا صرف اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، اور وہ سایہ 7 بندوں کو نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل دعتہ امرأۃ ذات حسن و منصب و جمال، ایک وہ شخص جس کو ایک حسن و جمال والی عورت نے، حسب نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ قال انی اخاف اللہ، اس نوجوان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی عورت گناہ سے بچتی ہے، کوئی اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم معصیت سے بچ کر مجھے یاد کرو میں مصیبت سے بچا کر تمہیں یاد کروں گا۔
اور 3 باتیں لوہے پر لکیر ہیں. جو بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے مخلوق اتنی ہی زیادہ اس سے محبت کرتی ہے. جو بندہ جتنا زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے مخلوق اتنی ہی زیادہ اس سے محبت کرتی ہے. اور جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ مخلوق اتنی ہی زیادہ اس کی خدمت کرتی ہے. یہ اللہ والوں کی جوتیاں لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ خدمت کس وجہ سے ہے؟ ان سے کچھ لینا ہوتا ہے. انہوں نے عبادت کر کر کے اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دی ہوتی ہے. ان کی خدمت کرنا, ان کی جوتیاں اٹھانا وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. اور تیسری بات, جو بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے مخلوق اتنی زیادہ اس سے ڈرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کے بندے کے اوپر ایک رعب طاری ہوتا ہے. ہمارے پیر و مرشد حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کا ایک واقعہ ان کے خلیفہ سناتے ہیں, پیر اسلم صاحب, وہ پروفیسر صاحب ہیں اسلام آباد کے. کہتے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, ہمارے ایک ساتھ لیکچرار تھے, پروفیسر تھے, بڑے باتونی تھے اور ہر وقت بولتے رہتے تھے جیسے کسی بندے کو عادت ہوتی نا ٹر کرنا اور سوالے کرتے رہنا. کہتے ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی اسلام آباد تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ ہمارے حضرت تشریف لا رہے ہیں, آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لینا. اس نے کہا میں تیاری کر کے آؤں گا, سوال پوچھوں گا. حضرت تشریف لے آئے, کہتے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم آ گئے, میں نے اس کو بھی بلا لیا, حضرت سلام لیا اور بیٹھ گئے. اب میں اس کو کیوں نہیں مانوں, سوال کرو, اب اس کی زبان ہی نہ ہلے. حضرت کا اتنا رعب تھا کہ اس کی زبان ہی پوری گھنٹہ بیٹھے رہے لے وہ بندہ کوئی سوال نہ کر سکا. یہ اللہ والوں کا رعب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب, مجھے میری اللہ تعالیٰ نے رعب کی وجہ سے مدد کی ہے. مسیرۃ شہر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب تھا 1 مہینے کی مسافت پر آگے چلتا تھا, دشمن اتنا خوف زدہ ہوتا تھا. تو جو بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے مخلوق اتنی زیادہ اس سے بارعب ہوتی ہے, ڈرتی ہے. فاذکرونی اذکرکم, اے میرے بندو تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو, میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا. جو بندہ اپنے گناہوں کی, اپنی لغزشوں کی معافی مانگ لیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا اور نیچے تہ میں لے گئی پانی کی, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ نیچے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تہ کے اندر جو کینکریاں پڑی ہوئی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھی, کلمے کا ذکر کر رہی تھی. تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ان کو جان چھڑوا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, اگر یونس علیہ السلام ذکر کرنے والوں میں سے نہ ہوتے, تسبیح نہ کرتے جو کہ اس کی پیٹ کے اندر کر رہے تھے, الی یوم یبعثون, تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے, قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے. اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مصیبت سے جان چھڑا دی. اسی لیے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس طرح یونس علیہ السلام کی ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے جان چھڑائی, اس لیے اسی طرح ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے, اور وہ مصیبت اس کے لیے مچھلی کا پیٹ بنی ہوئی ہے. کسی کی صحت کے مسائل ہیں, وہ بیماری اس کے لیے مچھلی کا پیٹ ہے. کسی کے لیے کاروبار کا مسئلہ ہے, چل نہیں رہا, وہ اس کے لیے مچھلی کا پیٹ بنا ہوا ہے. کسی کے رشتے کے مسائل ہیں, وہ اس کے لیے مچھلی کا پیٹ بنا ہوا ہے. کسی کو ہمسائے نے پریشان کیا ہوا ہے, وہ اس کے لیے مچھلی کا پیٹ ہے. یہ جو ہم پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں, ان سے علاج, واحد علاج ان کا کہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کریں گے, جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی تھی, اسی طرح ہم بھی اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو بھی دور فرما دیں گے اور ہماری ان سے جان چھڑا دیں گے. فاذکرونی اذکرکم, اے میرے بندو تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو, میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا. فاذکرونی فی مہدکم اذکرکم فی لحدکم,
اے میرے بندو تم اپنے نرم نرم بستروں پر مجھے یاد کرو، میں تمہیں قبر میں یاد کروں گا۔ قبر کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، اسی لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کو رونا نہیں آتا، یہ قبر پر کھڑے ہو کر آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں بچ گیا آگے بھی بچ جائے گا، جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا۔ یہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے نرم نرم بچھونوں پر میری یاد کرو تو میں قبر میں جب تم جاؤ گے تمہیں یاد کروں گا۔ تو فرمایا کہ فاذکرنی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں کے اندر ہماری زندگی کی حقیقت کو بیان فرما دیا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا، تم مجھے چاہو میں تمہیں چاہوں گا، تم میری اطاعت کر کے مجھے یاد کرو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پر یاد کروں گا، طاعت پر لگا دوں گا، تم راحت میں مجھے یاد کرو میں غم کے وقت تمہیں یاد کروں گا، تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو میں بخشش کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ اے میرے بندو تم ہر وقت اپنی یاد میں میری یاد اپنے دل کے اندر بسا لو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تم ایسے ہو جاؤ گے کہ جیسے میں تمہاری آنکھیں بن جاؤں گا جسے تم دیکھو گے، میں تمہارے کان بن جاؤں گا جسے تم سنو گے، میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تم پکڑو گے، میں تمہارے پاؤں بن جاؤں گا جس سے تم چلو گے، یعنی میں تمہارا ہو جاؤں گا تم میرے ہو جاؤ گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسے پھر بندے کی یاد اللہ کی یاد بندے کے دل کے اندر ایسی رچ بس جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کی آنکھ بن، یعنی بندے کی آنکھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہو جاتی ہے، بندے کے کان اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے اندر لگ جاتے ہیں، بندے کے اعضاء ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے آنکھ اور کان بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر جس کو نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک روئے زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ جب آخری بندہ آخری مرتبہ اللہ کہے گا اس سے بھی قیامت 40 سال پیچھے چلی جائے گی، اس سے بھی 40 سال بعد قیامت آئے گی، یعنی ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے سے قیامت جیسی بڑی مصیبت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کا نام لیں تو ہماری مصیبتیں تو قیامت سے بہت کم درجے کی ہیں، بہت تھوڑے درجے کی ہیں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو ہماری دنیا کے مسائل کیسے نہیں حل ہوں گے؟ دنیا کے مسئلے بھی حل ہوں گے، آخرت کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد میں وقت گزاریں اور ذکر کو سیکھ کر کریں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی ذکر والی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر